बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में हम आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। आज जो स्टोरी हम आपके साथ लेकर आए, ये आपको सबक भी इसमें मिलेगा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ये स्टोरी हमें सेंड की है मुजीब ने, लाहौर से। मुजीब कहते हैं कि ये स्टोरी मेरे एक दोस्त के साथ जो वाक़या पेश आया था, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त को जाने क्या हुआ कि वो एकदम से उसको जिन्नात को काबू करने का शौक़ पैदा हो गया। वो अपने वालिद साहब के साथ किसी आलिम साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और वहाँ पर कुछ ऐसी जिन्नात की बातें चल रही थी, कुछ ऐसे वाक़े वगैरह सुनाए गए कि इसके दिल में बजाय ये कि ये एहतियात पे आमादा होता या फिर ये सबक सीखता कि इनसे बच के रहना चाहिए, उल्टा ये इसको शौक़ पैदा हो गया कि मैं भी अपने पास जिन्नात को रखूं और मैं भी उनको हुक्मरानी करूं, उनको अपना ग़ुलाम बनाऊं। हम लोग इसको बहुत समझाते थे कि ये काम सही नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, मगर फिर भी वो हमारी बातों को बिल्कुल एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। उसने जाने किससे पूछ कर और कहाँ से उसने पढ़ लिया कुछ अमाल जो कि जिन्नात को काबू में करने के लिए किए जाते हैं। कोई एक किताब वो ख़रीद ले आया और वो उसने दिन रात पढ़ना शुरू कर दी। अब हम बहुत हैरान होते थे कि वही लड़का जो पहले इतना हंसमुख था और हर वक्त ख़ुद कांटेक्ट करता था और ख़ुद वो प्रोग्राम्स बनाता था कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, और बिल्कुल अपने घर में बंद होकर रह गया था। हम लोगों को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन सा इतना सख्त कोई संगीन काम कर रहा है। हम लोग बिल्कुल ये समझते थे कि शायद पढ़ाई में मगन हो गए हैं, मगर वो तो किसी और चीज़ में ही गुम था। आखिर वही हुआ जिसका डर था, और वो भी कुछ ऐसा हुआ कि उसने जिन्नात का पकड़ने का अमलियात जो थे वो शुरू कर दिए थे और वो उनको दिन रात कर रहा था। आखिर ऐसा हुआ कि अब उन जिन्नात ने उसको डराना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ रूप बदल कर वो उसके सामने आने लगे। ऐसा हो रहा था कि वो बिल्कुल अपने होशो-हवास से बेगाना होता जा रहा था। वो जैसे दीवानगी की हद तक उसको इस चीज़ का शौक़ था कि वो उनको काबू करे, मगर जिन्नात उसके पहुंच से बहुत दूर थे और बल्कि उल्टा वो उसको तंग करने लगे थे। होते होते उन्होंने उसके सामने मुख्तलिफ़ रूप में आना शुरू कर दिया और फिर ये चीखें मारता था। अब ये रूप उससे बर्दाश्त नहीं होते थे और वो बहुत ज़ोरों से चीखें मारता था, अपने आप को अपने कपड़े फाड़ लेता था। जब उसके घर वालों ने उससे पूछने लगे तो वो कुछ बता नहीं पाता था और डरता था। बिलाखिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी आंखों की नज़र गायब हो गई। अब जब उसकी आंखों की नज़र गायब हुई तो उसके घर वालों ने उससे पूछा कि अब बताओ कि क्या मसला है। तो अब उसने सारी कहानी सुनाई और बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता रहा। तो उसके घर वालों ने पहले तो उसको खूब डांटा, उसके बाद वो उसको लेकर मुख्तलिफ़ आमलों हज़रात के पास लेके गए जिन्होंने उसका इलाज किया। बिलाखिर वो ठीक तो हो गया, मगर उसकी आंखों की बिनाई जो थी वो भी, अब उसको नज़र तो आने लगा था लेकिन बहुत ही कम। और अभी भी हमारा जो दोस्त है, इस बात को काफ़ी साल गुज़र चुके हैं, मगर हमारा दोस्त जो है वो अभी तक उसकी बिनाई जो है बहुत ही कम है। और अब वो ख़ुद ही सबको कहता फिरता है कि कभी भी इस तरह के कामों में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आपके पीछे किसी की इजाज़त ना हो और ना ही किसी के आपका साथ हो, या जब तक आपको कोई साहिब कामिल ना मिले, आप उस वक्त तक ऐसे कामों में कभी भी ना पड़े। और वैसे भी गैर मरी मखलूक़ात के साथ टक्कर लेना अच्छी बात नहीं है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो हम पर हावी हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि उनसे दूर ही रहें। उनकी अलहदा दुनिया और हमारी दुनिया अपनी है। उम्मीद है कि इस कहानी से आप लोगों को कुछ सबक भी मिला होगा और आप लोग इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है वकास भाई ने। वकास अहमद मैनचेस्टर से ये कहानियाँ शेयर करते हैं और सिर्फ हमारे चैनल पर ही नहीं, और भी कई चैनल्स पर अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो शेयर कर चुके हैं। वकास भाई कहते हैं कि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, एक मेहनतकश मज़दूर जो कि अपना काम करने के लिए यह रहीम यार ख़ान में रहाइश पजीर था और वहीं पर वो काम कर रहा था। वो मेहनतकश जो था, दिहाड़ीदार मज़दूर था और
اپنی دہاڑی لگاتا تھا مکان وغیرہ بنانے میں، اس کو جہاں پہ مزدوری ملتی تھی وہ کرتا تھا۔ آخر ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ ایک مستری صاحب نے اس کو ایک مکان کی تعمیر کے سلسلے میں 3 دن کے لیے اس کو اپنے ساتھ بک کر لیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ ٹھیکے پہ کام ہے اور ہم نے دن رات کام کرنا ہے، تو اس لیے میں رات میں لیٹ آیا کروں گا، تو آپ لوگ پریشان نہ ہونا۔ 2 دن گزر گئے، جب تیسرا دن تھا تو تقریباً 8-9 بجے کے قریب وہ فارغ ہوا، اور چونکہ اس نے گھر والوں کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا تو اب کھانا کھا لینا، میرا ویٹ نہ کرنا کہ تیسرے دن ہے آج گھر سے غائب ہوئے تو اب آ رہا ہے تو ہم اس کا ویٹ کریں، کیونکہ میرے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں، جب فارغ ہوں گے وہاں سے میں تبھی آؤں گا۔ آخر 9 بجے تک مستری صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ کام بند کر دیتے، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی، حد سے زیادہ سردی تھی، ہاتھ باہر نہیں نکالا جا رہا تھا، اس قدر شدید سردی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مستری صاحب کہنے لگے کہ اب سب اپنے گھروں میں جائیں اور آرام کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں باہر نکلا میں نے دیکھا کہ گلی بالکل سنسان ہے اور سڑکیں بھی سنسان ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال میں چلتا ہوا، کیونکہ گلیاں بہت زیادہ تنگ تھیں، تو میں چلتا ہوا ایک گلی سے دوسری گلی اور اس طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، اس وقت اتنی ٹھنڈ میں کون باہر نکلتا ہے۔ بہرحال میں بڑھتا جا رہا تھا آگے، گلیاں بالکل سنسان تھیں، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، اور میں تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کئی جگہ پر مجھے خوف بھی محسوس ہوا، ظاہر اتنی سنسان گلیاں اور رات کا وقت سناٹا، خود بخود انسان ڈر جاتا ہے اپنی پرچھائی سے بھی۔ آخر میں بہت سی مختلف گلیاں گزرتا ہوا ایک جگہ پر جب میں سڑک کے اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت لمبے قد کا ایک شخص کھڑا ہے، اور اس نے چادر اوڑھ رکھی ہے اور ایک فقیر کا حلیہ اس نے بنا رکھا ہے۔ میں اس کو تھوڑی دیر دیکھتا رہا، وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس نے مجھ سے کہا 2-3 مرتبہ، اس نے آواز لگی کہ کچھ اللہ کے نام پہ دے جاؤ بابا۔ میں غریب بندہ تھا، میں اس کو کیا دے سکتا تھا؟ بہرحال جو میرے پاس 20-30 روپے تھے میں نے وہ نکال کر اس کو دیے، اور میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا معلوم یہ کون ہے، اور اس کو میری کسی اور قسم کی بھی مدد درکار ہو سکتی ہے، کہ ضروری نہیں کہ صرف پیسوں سے ہی مدد کی جاتی دوسروں کی۔ ہم اوروں کو راستہ دکھا کر بھی نیکی کما سکتے ہیں، اوروں کے کسی کام آ کر بھی ہم ان کے ساتھ نیکی کما سکتے ہیں، ان کو اچھی بات بتا کر بھی ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ میں پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بتا سکوں کہ تم مارکیٹ میں چلے جاؤ، میں تمہیں مارکیٹ تک پہنچا دیتا ہوں، یا تمہیں فلانے گول چکر تک پہنچاتا ہوں، وہاں پر لوگ کافی ہوتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ آتی جاتی ٹریفک ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ کو کافی کچھ مل جائے گا، یا کسی بھی طرح کی اس کو میری مدد درکار ہو۔ اتنی ٹھنڈ میں یہ یہاں پہ کھڑا ہے، ظاہر ہے مجبور ہے تو کھڑا ہے نا، تو میں اس سے پوچھوں کہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ یہاں پر کھڑا ہے، اور میں اس کی مزید بھی مدد کر سکتا ہوں، یا میں اس کو چائے پلا سکتا ہوں، اتنی سردی ہے، کھانا کھلا سکتا ہوں اپنے گھر لے جا کر۔ یہ خیال آتے ہی میں پیچھے مڑا، جیسے ہی میں مڑا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ سڑک جو تھی اس کے پاس گھر بنے ہوئے تھے، مگر وہ گھر تمام امیر لوگوں کے تھے، کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں، اور اتنی جلدی وہاں پر جانا، اور نہ ہی کوئی گیٹ کھلنے کی آوازیں، نہ بند ہونے کی آوازیں، نہ ہی اس کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ 2 قدم میں بڑھا ہوں آگے اور وہ غائب ہو گیا۔ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کی عمر کا بھی اندازہ نہیں تھا، مگر جتنی بھی عمر کا انسان ہو آخر اس کو کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے ٹائم تو لگتا ہے، یا قدموں کی چاپ ہی سنائی دیتی ہے، مگر کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ 2 قدم میں نے اٹھا کے پیچھے ٹرن ہوا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ جو اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی وہ بھی وہیں پر گری ہوئی تھی ایک سائڈ پہ، اور جو اس کو میں نے پیسے دیے تھے وہ بھی وہیں پر زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ پیسے اٹھا لی، اور بعد میں نے وہ پیسے صدقہ کر دی۔ ان پیسوں کو میں نے اپنے پاس نہیں رکھا، ظاہر ہے میں نے اللہ کے نام پر جو دے دی جائے چیز، یا صدقہ کر دی جائے جو چیز، اس کو اپنے پاس نہیں رکھا جاتا، وہ اللہ کے نام پہ ہی دی جاتی ہے، یا صدقہ کیا ہے تو پھر اس کو کسی کو دے دیا جاتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھا جاتا۔ تو میں نے وہ پھر اٹھا کر دے دیے۔ آج بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ بندہ کدھر غائب ہو گیا تھا۔ ایک دم سے غائب ہونا بہت مشکل ہے، چاہے کتنا بھی کم عمر کا ہو، نوجوان ہو، لیکن ایک دم سے 2 قدموں میں غائب نہیں ہو جاتا، اس کے جانے کا پتہ چلتا ہے۔ یا اتنا بھی اندھیری رات نہیں تھی کہ مجھے پتہ نہ چلتا کہ وہ کس طرف گیا ہے، یا کہاں وہ انٹر ہوا ہے کس گھر میں۔ کوئی گھر کا دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آتی ہے، قدموں کی چاپ کی پتہ چلتا ہے، 100 طرح کی باتوں سے اگلے کا پتہ چلتا ہے۔ اور 2 قدم آپ اٹھائیں اور آپ کے پیچھے سے کوئی غائب ہو جائے، جبکہ آپ کے قریب کوئی بھی نہ ہو،
سنسان ہو جگہ تو یہ ناممکن ہے۔ آج مجھے اس چیز کا اندازہ اچھی طرح سے ہوتا ہے کہ میرا واسطہ کسی انسانی فقیر سے نہیں تھا، وہ کوئی اور مخلوق تھی جو کہ میرے سامنے فقیر کے روپ میں آئی، اور شکر ہے کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا اس سے۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ یہ سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ کو میری سٹوریز اچھی لگیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور اس کے علاوہ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، بار بار کہتی ہوں، مگر آپ لوگ شاید نہیں کرنا چاہتے سپورٹ۔ بہرحال پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں، کرونا سے بچنے کی سب کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سب کی مشکلات کے خاتمے کے لیے دعا کریں، سب کی رزق کی بحالی کے لیے دعا کریں، اور جب سب کے لیے دعا کریں تو پلیز ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔